talk about infrastructure. IT doesn't operate in a vacuum. It requires enabling environment. Let's talk about do we have that enabling environment away from the sort of hype of IT towers and centers in the cut and thrust of Pakistan's rural areas where most of the people live? Where is the enabling environment? Where is Bijli? رائے صاحب کو بٹھاتے ہیں یہاں پر پرائم منسٹر صاحب جواب دیتے نہیں، ہم نے شو کروانا رکوانا نہیں نہیں، وہ اس کے جواب دیتے، فیڈرل گورنمنٹ کے سب کو جواب دیتے ہیں. جی دیکھیے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. بجلی ایک چیلنج ہے، جو ہماری پر کیپٹا انکم ہے پاکستان میں، وہ ایک چیلنج ہے. جو تعلیم کا معیار ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے. لیکن ان چیلنجز کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ آئی ٹی ایک اس طرح کی چیز ہے جس میں انویسٹمنٹ بہت جلدی ڈویڈنڈس دے سکتی ہے. سو لیپ ٹاپس از ون سچ ایگزامپل. سو یو سیڈ کہ لیپ ٹاپ دینے سے تو فرق نہیں پڑتا. آئی ڈس ایگری. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی ایوولوشن پہلے ٹولز اور ٹیکنالوجی سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پروسیس چینج میں اور پھر کلچر چینج میں تبدیل ہوتا ہے. تو ابھی ہم لوگوں کو ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی سے اکوپ کریں، جیسے کہ فون بہت سے لوگوں کے پاس ہے اور ہم گورنمنٹ اب اس کو لیوریج کرنا شروع کیا. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جتنے بھی پنجاب میں لائف سٹاک اور ایگریکلچر فارمرز ہیں، ہم نے ان کی ڈیٹا بیس بنائی ان کے سیل فون نمبرز کی، اور آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ کو یہ پیسٹیسائڈ دینی چاہیے، اس طرح انوکولیٹ کرنا چاہیے اپنے جانوروں کو، اور اس سے ان کی اکنامک پراسپیرٹی بڑھ رہی ہے. اب ہم جو نئی چیز کرنے لگے ہیں وہ یہ کہ جو کراپ پرائسز ہیں مارکیٹ میں، وہ فارمرز کے فونز کے اوپر پش کرنے لگے تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ کس پرائس پہ انہوں نے مارکیٹ میں اپنی فصلوں کو بیچنا ہے. اور اس کے لیے کوئی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، موبائل فون کے پاس پہلے ہی ہے. اور استعمال کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز آف انٹرٹینمنٹ ریزنس. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، مطلب اس پروفاؤنڈ ڈسکشن کہ ٹیکنالوجی کی پہلی اڈاپشن ہمیشہ انٹرٹینمنٹ ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں اپنے کسی جاننے والے کو کال کر سکتا ہوں، اس لیے آپ فون خریدتے ہیں. لیکن آپ اس کو لیوریج اچھے کاموں کے لیے کر سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان کا فائدہ کیا. پاکستان کو ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے. 60% پاپولیشن 25 سال سے چھوٹی. یہاں پہ تقریباً ہر ہاؤس ہولڈ میں ایک موبائل فون ہے، اور یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ آئی ٹی سیوی ہے. ساتھ ہی کسی نے میسج بھی آیا کسی کا. جی بالکل. بٹ مجھے یہ سب بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، 6th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ، اور یہاں پہ چھٹا بڑا دنیا کا ملک ہے جس کے ہر گھر میں ایک موبائل فون ہے. یہاں پہ موبائل فون زیادہ ہیں، ٹیلی ویژنز کم ہیں. یہ وہ ملک ہے. جب انتظامیہ کو دہشت گردی کے خطرے کو کم کرنا ہوتا ہے، they always shut down the mobile phone services. There's a downside to it as well. جی. اور میرا خیال ہے دہشت گرد جتنا جو ہے وہ ان ریگولیٹڈ سمز جو ہیں سارے اس کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں. دیکھیے ٹیکنالوجی یا کسی بھی اور چیز کا اچھا استعمال بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے، اور جو حکومت کا رول ہے وہ یہی ہے کہ اچھے استعمال کو فروغ دیا جائے، انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. حکومت. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ been to this position before، آپ اس سے پہلے کام کر چکے ہیں، آپ نے ماس اسکیل کے اوپر تبدیلی کی ضرورت کو محسوس بھی کیا ہے، دوسرے چیف منسٹرز کی طرح آپ نے کام بھی کیا. ریئلسٹیکلی اسپیکنگ تمام نظام کو آئی ٹی کے ذریعے ایفیشینٹ بنانا، تمام نظام جو آپ کے کنٹرول میں ہے، ہو جائے گا پاکستان میں اگلے 10 سالوں کے اندر، 5 سالوں میں؟ ریئلسٹکلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال ایک بہت کمفرٹیبل پیریڈ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو، جس طرح انہوں نے کہا کہ دیز آر جسٹ بگننگس، ہندوستان $60 بلین کی ٹریڈ کر رہا ہے اس فیلڈ میں. $60 بلین کی آپ کی ٹوٹل جو آپ کی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہوورنگ اراؤنڈ $24-25 بلین. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا میسو اس کے ڈویڈنڈس ہیں. وی ہیو ٹو گو ان دس ڈائریکشن with I think a system in place, with sure short mechanism, اچھے لوگوں کے ساتھ. I'm sure 10 years is a good period to reach to our اس میں ہم نے ہندوستان کا ذکر کیا، یہ بڑی اچھی ڈسکشن ہوگی بعد میں آڈینس سے جب ہم سوال لیں گے. تو ہندوستان نے پیسہ تو اس سے بہت بنایا اور اپنے سیکٹر کو امپروومنٹ بھی بڑی $60 ارب کی میں بتا رہا ہوں، لیکن گورننس امپروو نہیں ہوئی. اگر آپ انڈیکیٹر دیکھیں، نہ ہی ان کا سائز آف گورنمنٹ جو ہے وہ شرنک کیا، یا ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن کے ساتھ تو سائز آف گورنمنٹ جو ہے وہ شرنک کرنا چاہیے، اداروں کو لین ہونا چاہیے، زیادہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے. اب آپ کے سیکریٹریٹ گورننس کس طرح ٹھیک ہوگی جب $60 ارب کی ٹریڈ کی اور ساتھ ہی اسکیم آ گیا $30 بلین کا، تو کس طرح گورننس ٹھیک؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو ہے پوائنٹ ہے. I am saying this in front of this August Assembly of Youth کہ I mean although this technology of digital technology is just being used by us, it is just a start, it's a long way to go. لیکن جہاں تک آپ یہ بات کریں گے کہ میں
گورننس آئی تھنک از اے ویری وائڈ رینجنگ سبجیکٹ. اس میں آپ کی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس میں آپ کی ڈیلیورنس ہے, اس کے آپ کے ڈلیوری کے گولز ہیں, اس میں آپ کی کرپشن ہے, ہر چیز ہے. تو اٹس اے ویری وائڈ رینجنگ سبجیکٹ وچ یو ٹچ اپون. مگر میں اگر یہ کہوں کہ ایون ود دس جسٹ اسٹارٹ آف اے لانگ جرنی, اگر میں یہ کہوں ود آل sense of humility and of course as I said certainty at my command, کہ اس صوبہ پنجاب میں اگر کرپشن کو میں نے ایٹ پروونشل لیول پہ ہم نے کریکٹولی اس کو کنٹرول کیا ہے, اس منہ جور گھوڑے کو اس کو لگام دی ہے, اور اگر بلینس کی اگر ہم نے یہاں پر وہ جو اپنا فنڈز جو کھائے جانے تھے وہ بچائے, بلین جو کھائے گئے تھے ان کو ہم نے ریکور کیا فرام گریو یارڈ. Is there a sort of bar chart available? I can tell you. I can tell you. کتنا ہو سکتا تھا, کتنا ہم نے I cannot tell you in terms of cents and dollars exactly, but I can tell you as a اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 4 سالوں میں اگر 30, 40, 50 ارب روپیہ اگر بچایا ہے تو یہ کوئی اٹس ناٹ وے آؤٹ آف مارک. I can tell you with in all humility. لیکن حکومت کا سائز چھوٹا ہوا, I could have done more. حکومت کا سائز چھوٹا ہوا. Yes, I'll tell you, sir. I'll tell you. I know you have a government that can fit into a tent. No, I'll tell you. I know that. Well, آپ نے جواب دے دیا. مثال کے طور پر میں آپ کو چند مثال, and that is I think governance. It has direct bearings on governance. کہ مثال آج 4.5 سال ہو گئے, میں نے اپنی فلیٹ میں ایک نئی گاڑی کا اضافہ نہیں کیا 4.5 سالوں میں. ناٹ ون. I can guarantee that. میری بات میں ذرا مجھے جواب دینے دیجیے. گنجائش نہیں ہے, مجھے جواب دینے دیجیے گا. آپ 6 مہینے میرا جو گورنمنٹ پنجاب کا ہیلی کاپٹر خراب رہا اور وہ اپنا ریپیئر کے لیے گیا ہوا تھا. 6 مہینے ایک نہیں کئی مرتبہ یہ آیا جناب نیا خریدیں, بہت ضرورت ہے آپ کی, اپنا گورننس جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے, آپ نے جانا ہے آنا ہے. میں کرائے کے ہیلی کاپٹر گورنمنٹ پاکستان کے اندر ان کے میں گاڑی پہ, میں ٹانگے پہ, میں اسکوٹر پہ جاتا رہا. میں نے 70 کروڑ روپے کا نیا ہیلی کاپٹر نہیں خریدا. میں سمجھتا تھا کہ ناٹ اگینسٹ. So the point is, I'm just trying to give you a few examples. جو قبرستان جو کرپشن کے مشرف اور اس کے حواریوں نے بنا کے چھوڑ گئے تھے قبرستان کرپشن کے, ان قبرستانوں کو ہم نے عوامی اگر عوام کے فلاح و بہبود کے اگر مینار نہیں بنا دیے تو یہ آپ عوام سے پوچھیں. میں بات صرف ایک بتاتا ہوں, لاہور قصور روڈ جو کہ کرپشن کا قبرستان بن چکا تھا, 5 ارب روپے کا پروجیکٹ جو 2007 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا. 8 میں جب ہم آئے تو میں نے بالکل شارٹ کرسپ بتا رہا ہوں, 5 چکر میں نے وہاں لگائے. کئی چیف انجینئرز معطل کیے, کہتے ہیں یہ انگلی سے یہ معطل کر دیتا ہے, شہباز شریف فلاں کر دیتا ہے. بعض اوقات ہم انگلی بھی نہیں ہلاتے, بعض اوقات انگلی بھی نہیں ہلاتے, وہ پہلے ہی معطل کر دیتے ہیں. وہ بھی بحرین کو پہلے معطل کریں. آج آپ جائیے, یہ کرپشن کا جو قبرستان تھا لاہور قصور, آج عوامی ترقی کا اور پبلک ویلفیئر کا ایک مینار بن چکا. Let me bring the debate back into the IT sector. تو اب لیکن ابھی پروگرام ہم کلوز کرتے ہیں. آڈینس آئی ایم شیور آپ نے بڑے تحمل سے ہمیں سنا, آپ کے پاس سوال بھی ہوں گے, سجیشنز بھی ہوں گے. میں یہ پروگرام یہاں پر کلوز کرتا ہوں اپنے تمام پارٹیسپینٹس بالخصوص چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. اگلے وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے تو کیا واقعتاً آئی ٹی کے ذریعے ہماری زندگیوں کے اندر سہولت پیدا ہو گئی ہے یا اس کے اندر کہیں پہ زحمت کا عنصر بھی ہے؟ دوسرے ممالک نے ہم سے بہتر آئی ٹی کا استعمال کیا, ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے بالخصوص وہ آئی ٹی کو استعمال کر کے پاکستان کی قسمت کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ اسٹے ٹیونڈ, وی ول بی ہیئر ان the next episode with the same panelists. The format will be different. The audience will be sharing their observations and questions with us. خدا حافظ.